ہوں انہاں تو بعد عالی جناب قبلہ ذاکر البیت تقی عباس صاحب آپ قاضی چک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور انہاں دے فوراً بعد عالی جناب قبلہ علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے تے او انہاں تو بعد پڑھن گے۔ قبلہ دی آمد کرو نعرہ دے جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بواز بلند صلوات اللہ۔ قبلہ ذاکر البیت تقی عباس صاحب آپ قاضی چک ذکر محمد و آل محمد۔ درود پڑھ لیں بآواز بلند، صلی علی محمد وآلہ۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النظر الی وجہ علی عبادہ صلوات۔ دعا ہے کہ مالکان عزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا اس ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شہزادی کونین، مالکہ کونین، بادشاہوں کا تذکرہ اور شہزادوں کا پرسہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک اس وقت تک موت نہ آئے جب تک آقا حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ اس وقت کی بہت بڑی دعا سب مل کر آمین کہیے گا۔ میرے مالک حجت دوراں کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں دیکھنے لگا ہوں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تہ پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبے کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رکھ کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، بادشاہ حسین آپ کو عزت دے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، بادشاہ حسین آپ کو عزت دے۔ قبلہ مذہب اسلام میں واحد مکتب جعفریہ ہے کہ جس کا عقیدہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، مال کے کونوں مکان سمجھتے ہیں اور 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھیں، مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بعد از توحید ہم سلسلہ نبوت کے قائل ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، بعد از نبوت ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، ہم عقیدہ امامت کے قائل ہیں۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کیسے پہچانا ہے، لیکن جب ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ کیسے پہچانا تو وہ جو جواب دیتے ہیں وہ میں منبر سے دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورج کے نکلنے سے اللہ پہچانا ہے۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ ہم نے سورج کے نکلنے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے سورج کے غروب ہونے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے بارشوں کے برسنے سے اللہ پہچانا ہے، ہم نے رزق کے تقسیم ہونے سے اللہ پہچانا ہے،
حالانکہ یہ سارے کام وہ ہیں جن میں سے ایک بھی اللہ خود نہیں کرتا. بادشاہ حسین آپ کو عزت دیں. ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ان سارے کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں, بارشیں فرشتے برساتے ہیں, میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے, ملک الموت روح قبض کرتا ہے. ہم سے پوچھ کہ ہم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے, وہ علی اور ہے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. حیدری بادشاہ حسین آپ کو عزت ہے. یہ علی اور ہے, وہ علی اور ہے. بابا جی علی کے معنی کیا ہے؟ بلندی, بلند, بلندی جو سب سے بلند ہو. اب یہاں پر میں نے جملہ کہنا ہے, اگر جملے میں وزن ہوا تو میرے ساتھ بولیے گا, اگر نہ ہوا تو بے شک نہ بولیے گا. توجہ فرمائیے گا, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک توجہ. علی کے معنی ہے بلند, بلندی. علی کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ جہاں کائنات کی ہر بلندی ختم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کے سامنے وہ بلندی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بادشاہ حسین آپ کو عزت ہے. جہاں کائنات کی ہر بلندی ختم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کے سامنے وہ بلندی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. قبلہ دیکھیں, اگر ایک نام کی دو ہستیاں ہوں, اس مثال کو پنجابی میں دینا چاہوں گا, اگر ایک نام دے دو بندے ہوں تے او نام لیا جائے تو کی ہوندا ہے؟ دو بندے ویکھدے نے. میرا نام محمد تقی ہے, اگر ایس پنڈال چ کوئی اور محمد تقی بیٹھے ہے, بابا جی تسی آواز دیو محمد تقی, کی ہوئے دا؟ میں بھی ویکھاں دا. اگر کوئی اور محمد تقی وہ بھی ویکھے دا. اب توجہ کرنا, اگر ایک نام کی دو ہستیاں ہوں اور وہ نام لیا جائے تو وہ دونوں ہستیاں دیکھتی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ یا علی مدد کہتے ہیں تو نجف سے یہ علی دیکھتا ہے اور اس سے وہ علی دیکھتا ہے. دو ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت ہے. قبلہ یہ جو دین ہے, یہ دین صرف ہمارا نہیں ہوتا, دین کافروں کا بھی ہوتا ہے. اور جسے اللہ نے اپنا دین کہا ہے اس کے لیے اللہ نے پہلا ہادی آدم زمین پر اتارا. کس لیے؟ تاکہ دین پہنچ جائے. آدم زمین پر آئے, آدم نے زمین پر آ کر انسان کو رہنا سکھایا, لیکن دین مکمل نہ ہوا. پھر ادریس نبی آئے, ادریس نے انسان کو پہننا سکھایا, لیکن دین مکمل نہ ہوا. پھر نوح نبی آئے, نوح نے کشتی نجات کی بنائی, انسان کو بچنا سکھایا, لیکن دین مکمل نہ ہوا. پھر ابراہیم نبی آئے, ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی, لیکن دین مکمل نہ ہوا. پھر موسیٰ نبی آئے, دین مکمل نہ ہوا. عیسیٰ نے معجزات کے ذریعے اللہ منوایا, لیکن دین مکمل نہ ہوا. ادھر جن کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا وہ نبی آئے, لیکن دین مکمل نہ ہوا. خیبر کی جنگ ہوئی, دین مکمل نہ ہوا. احد کی جنگ ہوئی, دین مکمل نہ ہوا. بدر کی جنگ ہوئی, دین مکمل نہ ہوا. ادھر 23 سال کا عرصہ گزار کر نبی نے غدیر کے مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا. ادھر جبریل آیا, جبریل نے آ کر کہا اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. اب پتا چلا جو صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا علی جن ولی اللہ سے مکمل ہوا. اور آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. جو صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا وہ علی ولی اللہ سے مکمل ہوا. قبلہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک علی ولی اللہ نہ کہا جائے کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی.
میں معصوم کا فرمان سنانے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ. توجہ فرمائیے گا، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے، اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے، یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. یہاں پر حدیث مکمل نہیں ہوتی. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے، اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے علی ولی اللہ، سیدہ کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو محمد رسول اللہ ہے، یہ جو علی ولی اللہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ توجہ فرمانا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک توجہ. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کے نتیجے کا نام حسین ابن علی ہے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. قبلہ یہ جو حر تھے، حر جو علیہ السلام بنے، وہ کس وجہ سے بنے؟ حسین کی وجہ سے. حر کے پاس سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا. حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. حر کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھا. حر کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھا. حر کے پاس زکات تھی، حسین نہیں تھا. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، حور کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں تھا. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. حور کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں تھا. اب حور نے کیا سوچا کہ میں لا الہ الا اللہ کے جھروکے میں آ کر بچ جاؤں گا، مجھے محمد رسول اللہ کا کنارہ بچا جائے گا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی ناؤ تو ڈوبتی جا رہی ہے، اس نے حسین کے دروازے پہ آیا. حسین کے دروازے پر آ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مولا مجھے اپنے لشکر میں شامل کیجئے. مولا نے اسے اپنے لشکر میں شامل کیا، میدان میں بھیج دیا. میں نے ہاتھ باندھ کر عالم تحیل میں مولا سے سوال کیا کہ مولا حر کو ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیتے. مولا حر کو ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیتے. مولا فرماتے ہیں اگر وہ ایک نماز پڑھ دیتا تو قیامت تک آنے والا مولوی یہ کہہ دیتا کہ حر کو نماز بچا گئی، حر کو نماز بچا گئی. میں نے حر کو میدان میں بھیج کر یہ ثابت کیا ہے کہ حر کو نماز نہیں، حسین کی محبت بچا گئی. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. حر کو نماز نہیں، حسین کی محبت بچا گئی. قبلہ جب امام حسین مدینے سے مکے آئے، مکے میں آ کر مولا نے حرام توڑے. مورخ کہتا ہے کہ حسین نے حج نہیں پڑھا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کہا ہو کہ حسین نے حج نہیں پڑھا. مورخ کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ حسین نے حج نہیں پڑھا. مورخ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. اب اس کا مطلب ہے تمام شیعہ غیر شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس سال امام حسین نے احرام توڑے اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اب میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں. حج ہے بڑی عبادت، نماز ہے چھوٹی عبادت. اب میں یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں نے دیکھنا ہے کہ لوثر کا مجمع کس سماعتوں کا مالک ہے. حج ہے بڑی عبادت، نماز ہے چھوٹی عبادت. اگر بڑی عبادت حج میں سے حسین نکل جائے
تو حج قبول نہیں ہوتا. نماز میں سے علی نکل جائے, نماز کیسا قبول ہو سکتی ہے؟ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت ہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. بڑی عبادت میں سے چھوٹا علی نکل جائے, بڑی عبادت قبول نہیں ہوتی. چھوٹی عبادت میں سے بڑا علی نکل جائے, وہ عبادت کیسے قبول ہو سکتی؟ جتنا بھی فضائل پڑھ لیا جائے, وہ شام والی بی بی اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کو پرسہ نہ دے لیا جائے. صرف 1 سے 1.5 منٹ میری طرف دیکھنا. ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شام, راحتیں کم ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ. مکہ و کربلا و کوفہ و شام و زندان, زندگی تھوڑی ہے معصومہ کا سفر زیادہ. نبی کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. ایک 18 سال کی, ایک 7 سال کی, ایک 4 سال کی. کرو سوال محمد تقی, یہ نبی کے گھر میں جو بیٹیاں ہیں یہ کیسے بوڑھی ہو گئی؟ پھر میں بتاؤں کہ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا, 7 سال کی بطول کو علی اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا, اور 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچو نے بوڑھا کر دیا. آخری جملہ سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. ڈر کے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی. شام غریبہ سے لے کر موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے, نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے. امام حسین, امام سجاد اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر غریبوں کے قبرستان میں لے کر گئے. جب غریبوں کے قبرستان میں لے کر گئے تو قبر میں رکھا, تعویذ قبر کو بند کیا. جب تعویذ قبر کو بند کیا تو امام سجاد قبر کے ساتھ ٹکرے مار کر رونے لگے. اتنی ٹکرے ماری کہ جناب سجاد کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا. امام باقر فرماتے ہیں بابا اتنا تو آپ شام غریبہ میں نہیں روئے, اتنا تو آپ شام میں نہیں روئے جتنا آپ رو رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں میں قبر میں بھی رہوں گا, میں حشر میں بھی رہوں گا. مولا فرماتے ہیں جب میں اپنی بہن کے تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا تو میں نے کان لگائے تو میں آواز آ رہی تھی کہ سجاد مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دے, جو قیدی شام میں مر جاتا ہے اس کی قبر پہ سمر تو نہیں آتا نا, اور وہ مجھے مارتا ہے, وہ مجھے ڈانٹتا ہے. سجاد میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں, مارا ہے مجھے سمر نے ہر بار اٹھا کر. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. تشریف رکھو. احسان ذاکر البیت تقی عباس صاحب